الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ اس عشرے میں اور اس عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر چھپی ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، روزے میں خاص جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اس میں ہمیں قدم قدم پر مزاج کی تبدیلی نظر آتی ہے، مزاج کے خلاف چیزیں کرنا پڑتی ہیں۔ ایک ہمارا روٹین ہے، کہ ہم صبح اٹھتے ہیں اور دوپہر میں کھانا، صبح ناشتہ کیا، پھر دوپہر میں کھانا، پھر اس کے بعد شام کو کھانا اور پھر سونا اور جاگنا۔ یہ ہمارا ایک روزانہ کا روٹین ہے، لیکن رمضان میں یہ سارا روٹین ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے اور در حقیقت ہمیں مشق کرائی جا رہی ہے کہ ہم مزاج کے خلاف جو چیزیں آئیں ہم ان کو برداشت کرنے والے بنیں۔ زندگی میں بہت سی چیزیں انسان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، ان کو ہم جھیلنے والے، برداشت کرنے والے بنیں۔ رمضان میں بھی کچھ اسی طرح ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا سسٹم اور نظام سب بدلا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہمارا جی چاہتا ہے کھانے کو نہیں ملتا۔ اور ایک اہم چیز جو رمضان میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اوقات کا صحیح استعمال، پابندی وقت کی اہمیت۔ چنانچہ مزاج کی تبدیلی تو یہ ہے کہ رات میں آپ کو سحری کرنا ہے، صبح آپ کا جی چاہتا ہے آپ کچھ کھا نہیں سکتے، دوپہر میں جی چاہتا ہے کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہمارے مزاج کے خلاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد آپ نے افطار کیا، اس کے بعد آرام کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر عشاء کی نماز اور تراویح آپ کو پڑھنا ہے۔ تراویح پڑھنے کے بعد پھر جی چاہتا ہے کہ آرام کریں، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد آپ کو سحری کرنا ہے، تہجد پڑھنا ہے۔ تو قدم قدم پر ہمیں مزاج کے خلاف جو کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ زندگی میں تمہاری زندگی کے اندر مجاہدہ آ جائے، تمہارے اندر بہت سی چیزوں کو برداشت کرنا آ جائے جو چیزیں تمہارے مزاج کے خلاف ہیں۔ اسی طریقے سے وقت کی پابندی تو تمام عبادتوں میں ہے۔ زکوٰۃ میں بھی ہے کہ تم سال گزر جائے تب تم زکوٰۃ دو، پانچوں نمازوں میں بھی ہے کہ فجر کا وقت یہ ہے، ظہر کا یہ ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب یہ ہے اور عشاء وقت ہے۔ حج کے اندر بھی پابندی ہے، لیکن جتنی سخت اور جتنی نزاکت رمضان میں روزے کے تعلق سے پابندی ہے، کسی اور عبادت کے تعلق سے اتنی نزاکت نہیں ہے۔ ظہر کا نماز شروع ہو جاتا ہے مثال کے طور پر 12:10 پر، اور آج کل 4:30 پونے 5 تک وقت رہتا ہے، بہت گنجائش ہے، جماعت سے پڑھ لیجئے، جماعت نہیں مل سکی الگ پڑھ لیجئے۔ ہر نماز میں تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور اس سے زیادہ یہ وقت کی نزاکت ہے کہ آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔
جماعت میں بھی آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، وہ تو مساجد کا نظام ہے کہ ایک وقت متعین ہے 1:30 بجے، ورنہ آپ چاہیں چند لوگ مل کر کے آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ جب تک گھڑیاں نہیں تھیں یا گھڑیاں تھیں لیکن دیہاتوں میں جہاں باقاعدہ امام اور مؤذن نہیں ہوتے، وہاں اسی طرح لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھا کہ کچھ لوگ آ گئے اور وہ معروف چہرے ہوتے ہیں، معروف لوگ ہوتے ہیں، چلو بھائی اچھا شروع کی جا نماز، نماز شروع ہو گئی، کوئی وقت نہیں ہوتا۔ دیہاتوں میں جب تک باقاعدہ گھڑیوں کا اور امام اور مؤذن کا، بہت سے دیہات ایسے وہاں رواج، وہاں نظام نہیں ہے، تو محلے کے ہی لوگ جمع ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک امام بن جاتا ہے۔ دائیں بائیں دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھائی چلو بھائی اچھا نماز پڑھو، نماز شروع کر دی۔ وہاں پر بھی اس طرح کی گنجائش ہے، ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی آگے پیچھے ہونے کی گنجائش ہے، لیکن روزے میں 1 منٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا اور آپ نے 1 گھونٹ پانی بھی آپ نے اپنے حلق کے نیچے اتار لیا تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا، روزہ ہی نہیں رہا۔ اسی طریقے سے افطار سے پہلے اگر آپ نے تھوڑی دیر 1 منٹ 2 منٹ، ابھی وقت شروع نہیں ہوا تھا، غروب نہیں ہوا تھا، آپ نے 1 گھونٹ پانی پی لیا، کچھ 1 لقمہ کھا لیا، روزہ آپ کا چلا گیا۔ چکھ بھی لیا بغیر کسی ضرورت کے تو روزہ مکروہ ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں وقت کی اہمیت کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ تم پوری زندگی میں اپنے وقت کو اہمیت کے ساتھ استعمال کرنا۔ دراصل رمضان اور یہ روزہ اور یہ جو چیزیں ہیں وہ سب ہماری تربیت کے لیے، جسمانی تربیت نہیں بلکہ روحانی تربیت کے لیے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ بات پچھلے ہفتے بھی آئی تھی کہ اس کو ہمیں مادیت سے اور صحت سے جوڑنا صحیح نہیں ہے۔ اصل مقصد روحانی، ہماری بلندی، روحانی اصلاح ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان کیا۔ جسمانی اصلاح کا کوئی ذمہ نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کوئی مقصد بیان کیا گیا، اور ہمیں بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اس وقت سوشل میڈیا میں بہت سے میڈیکل سائنس والوں کی ریسرچ پڑی ہوئی ہے کہ صاحب روزے کے یہ فائدے اور یہ فائدے اور یہ فائدے۔ دنیا کے جو ٹاپ کے اس طرح کے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے تجربات لکھے ہیں کہ میرے اندر یہ بیماری تھی، میں نے روزہ رکھا صحیح ہو گیا، میرے اندر یہ تھا صحیح ہو گیا۔ لیکن وہ سب چیزیں شرعی نقطۂ نظر سے صفر ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ بیان کر دیں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، نہ بیان کریں تو فرق نہیں پڑتا، نقصان بیان کریں تو فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تھیوریاں چینج ہوتی رہتی ہیں، شرعی سسٹم، شرعی قانون یہ کبھی چینج نہیں ہوتے کیونکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن یہ تھیوریاں چینج ہوتی ہیں۔ ہم نے بہت پہلے ایک کتاب پڑھی تھی ہدایت نامہ غذا، وہ کوئی دلی کے بہت بڑے حکیم تھے، جو تھے تو غیر مسلم لیکن تجربات بہت اچھے تھے۔ اردو میں کتابیں انہوں نے لکھی، ہدایت نامہ غذا، ہدایت نامہ صحت۔ اس میں روزے کے خلاف بہت سارے انہوں نے لکھا تھا کہ مذہب کی باڑ، یعنی یہ بھی کوئی مذہب ہے کہ جہاں بلا وجہ بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اس سے۔ آج تھیوری یہ آ گئی کہ روزے میں فائدے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کوئی اور تھنکر پیدا ہو جائے، کوئی اور ریسرچ کرے اور وہ پھر یہ کہہ دے کہ روزے میں نقصانات ہیں، تو ہم کیوں اس کے چکر میں پڑیں بھائی؟ کہ آج ایک سائنسداں کہہ رہا ہے کہ یہ فائدہ، آج ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نقصان، کل کوئی کہے کہ فائدہ، ہمیں اسے سائڈ میں رکھ دینا ہے۔ فائدہ کہے تو ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نقصان کہے تو ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ہم اس میں اچھلے کودیں کہ صاحب روزے میں جسمانی فائدہ بھی ہے، اور دیکھیے فلانے صاحب آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے اور ہارورڈ کے پڑھے ہوئے، انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے، ہو سکتا ہے کہ 10-20 سال کے بعد کوئی نیا سائنسداں پیدا ہو جائے، وہ کہ بڑا نقصان ہوتا ہے، تو ہمارا دل چھوٹا سا ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے بتا رکھا ہے کہ صاحب روزے کے یہ مادی فائدے، یہ فائدے، یہ فائدے، وہ کہیں گے آپ بتائیے کہاں گیا آپ کا فائدہ؟ اس لیے بھیا سرے سے شریعت نے روزے کا کوئی جسمانی فائدہ سرے سے بتایا ہی نہیں، ہم کیوں اس چکر میں پڑیں؟ نہ اس میں خوش ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس میں غم کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ نہ روزے کا مقصد ہے نہ رمضان کا. جو چاہے ریسرچ کریں, بھاڑ میں جائیں, ردی کی ٹوکری میں ڈال دیجئے. وہ نقصان کہیں تو لینا دینا نہیں, فائدہ کہیں تو لینا دینا نہیں. اس بات کو ہمیں ذہن میں بسا لینا چاہیے. بہت سے لوگ ڈیفینسو پوزیشن پر آ جاتے ہیں. سب دیکھیے آپ کے مذہب کے اندر روزہ رکھا, یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صحت. اب آدمی اس میں دفاع میں لگ جاتا ہے کہ نہیں صاحب نقصان تو نہیں ہوتا, اس میں یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ. یہی بات ہم نے پچھلے ہفتے بھی کہی تھی کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے نقصان ہو رہا ہے, ہونے دیجیے. اللہ کے کہنے پر تو ہم گردن بھی کٹا دیتے ہیں, اللہ کے کہنے پر تو ہم مالوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں. تو اگر صحت میں ہمارے نقصان ہو گیا تو اس میں بڑی بات کون سی ہے؟ ہم کیوں دفاع کریں, اپنی صلاحیت کو خرچ کریں. اس لیے بات کو ذہن میں بٹھا لیجیے کہ روزے کا اصل مقصد روحانی اصلاح ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. جسمانی اصلاح کی نہ شریعت میں کہیں ذمہ داری لی گئی, نہ کہیں ایسا کوئی فائدہ بیان کیا گیا. روزے کا جس طریقے سے بہت سے موسم ہوتے ہیں اور ان موسموں کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. اور یہ پوچھنا ہے آپ کو تو کسی کسان سے پوچھیے کہ صاحب دھان کس موسم میں لگایا جاتا ہے, گیہوں کس موسم میں لگایا جاتا ہے, چنا کس موسم میں لگایا جاتا ہے, کب زیادہ ہوتا ہے کب کم ہوتا ہے. تب آپ کو ان اوقات کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. جس موسم میں دھان لگایا جاتا ہے, مثال کے طور پر برسات میں, اس موسم میں نہ لگا کر کے اگر آج کوئی لگا دے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگے گا, وہ نقصان ہی نقصان, محنت بھی جائے گی, بیج بھی جائے گا. جس موسم میں گیہوں ارہر یہ سب چیزیں لگائی جاتی ہیں, بوئی جاتی ہیں, اگر اس موسم میں نہ بو کر کے کوئی دوسرے موسم پر بو دے تو اس کی محنت بھی کبھی کبھی ضائع ہوتی, وہ رزلٹ نہیں ملتا. پیداوار ہو سکتی ہے لیکن وہ رزلٹ نہیں ملتا. اور اگر اس موسم کا خیال کیا جائے تو پیداوار اچھی ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موسم سے آپ لیٹ ہو گئے, تو جب آپ باتیں کرتے ہیں دو کسان تو وہ کہتے ہیں یار ہم لیٹ ہو گئے 15 دن, شاید اس سال ہمارے کھیتی میں کچھ کمی ہو, کیونکہ جو اصل پیک سیزن تھا جس ٹائم ہم کو بونا چاہیے وہ ہم لیٹ ہو گئے. ٹھیک اسی طرح یہ رمضان کا ایک موسم اور سیزن ہے, اور لیلۃ القدر اس کی بنیاد اور زیادہ اس کے اندر فائدے ہیں. اگر ہم نے رمضان میں وہ چیزیں حاصل نہیں کی تو ظاہر بات ہے کہ ہم اتنے دن مس کرتے جائیں گے, پھر ہم کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو رمضان میں فائدہ ہے. غیر رمضان میں بھی ان چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے عبادات میں, لیکن جتنا فائدہ رمضان میں ہوتا ہے, جیسے کسان بیج خاص وقت میں بوتا ہے تو زیادہ پیداوار ہوتی ہے, اسی طرح کچھ رمضان اور لیلۃ القدر کا معاملہ بھی ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں, کہ اس دن اللہ کی طرف سے گویا وہ نیکیوں کا ایک ایسا سیزن اور ایک ایسا موسم ہے کہ ہم نے اس موسم پر بیج ڈال دیا تو وہ تناور درخت ہو جائے گا اور ایک بہت زیادہ ہمیں پیداوار نیکیوں کی ملے گی. اب رہا یہ مسئلہ کہ شب قدر ہے کب, اس میں تقریباً 40 اقوال ہیں, 40 باتیں علماء نے کہی ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ, لیکن اخیر میں شارٹ کرتے 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 اس کو یہ ہوا کہ بھائی رمضان میں, پھر اخیر اشرے میں, اور اخیر اشرے کی طاقراتوں میں, اور طاقرات میں بھی 27ویں شب میں. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی بات آ سکتی تھی کہ بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور فلاں رات میں لیلۃ القدر ہوگی. لیکن چونکہ کچھ لوگ کاہل ہوتے ہیں, شاید وہ اسی رات کا بھروسہ کرتے اور عبادت نہ کر پاتے, اور پھر وہ رات بھی چلی جاتی. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی انتظار کرتا ہے, وہ رات بھی ضائع ہو گئی, تو اب سال بھر کیا ہے دل محسوس کے بیٹھ جاتے, یا یہ کہ انہیں توفیق نہ ملتی. ایسے میں کیا ہے کہ شب قدر کو باقاعدہ یعنی گویا اللہ کی حکمتوں کے پیش نظر اسے اس طرح پوشیدہ رکھا گیا, کچھ ظاہر بھی کر دیے گئے, اشارے بھی کر دیے گئے, اور کچھ پوشیدگی بھی رکھی گئی تاکہ کچھ طلب کرنے والے, ڈھونڈنے والے اس کو کچھ جدوجہد کرتے رہیں عبادت کے لائن سے. ظاہر ہے کہ آدمی ویسے ایک رات پر اکتفا کرتا, اور اس میں کیا ہے کہ اسے بہت سی راتیں اس بہانے مل جاتی. وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ رات ہو, شاید یہ رات ہو, شاید یہ رات ہو, اور اس طرح اسے بہت ساری راتیں مل جاتی. باقی اگر قرآن کی آیتوں کو آپ جوڑیں تو اس سے زیادہ اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ رمضان کی راتیں تھیں, اور اخیر اشرے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیے. چنانچہ ایک موقع پر فرمایا شہر رمضان الذی, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان انزل فیہ القرآن, کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا.
اور دوسری کے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے قدر میں اتارا۔ تو معلوم ہے جب دونوں کو جوڑیں گے تو معلوم ہوا کہ رمضان میں قرآن اترا، ایک بات یہ مسلم ہے، اور دوسرے فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ ان جب دونوں باتوں کو جوڑیں گے تو خود بخود یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ لیلۃ القدر رمضان میں، وہ ٹھیک ہے اخیر اشرے ہو طاق ہو وہ بات کی بات ہے، لیکن کم سے کم اتنی بات طے ہو جاتی ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان میں، اور 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ یہ 1000 رات یہ شریعت میں سب سے بڑا عدد 1000 کا آتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے الفاظ ہیں نا ہندی کے کہ کیا ایک دھائی سینکڑا 1000 10,000 اور پھر جا کے نیل پدم و مہاسنکھ جو بہت سارے عدد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے عربوں میں جو لفظ استعمال ہوتا تھا زیادہ تعداد کے لیے وہ الف کا لفظ ہے، 1000 راتوں سے۔ تو یہ ایک تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں یہ کہ بہت ساری راتوں سے افضل ہے یا نسبت ہے کہ تو اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، بہت ساری راتوں سے یہ رات افضل ہے۔ اور قدر کے 2 معنی آتے ہیں، ایک قدر کے معنی آتے ہیں عظمت کے، اور اس اعتبار سے یہ کہ یہ رات بہت عظیم ہے، بہت قدر و منزلت والی، اور ایک قدر کے معنی آتے ہیں تعداد۔ اس اعتبار سے ہوگا کہ اندازہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت سارے امور کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو امور ہوتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فیصلے کرتے ہیں، جیسے شب قدر میں ہمارے یہاں وہ شب برات میں مشہور ہے، لیکن حقیقت میں وہ شب قدر ہے، دنیا میں سال بھر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن پاک جبریل امین کے حوالے کر دیا کہ تمہیں ہمارے حکم سے اس طرح 23 سالوں میں اتارنا ہے۔ کس کس وقت میں اتارنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ قرآن ہم نے اتار دیا۔ گویا اللہ اصل میں قرآن تو پہلے سے بھی موجود تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھی منصوبے ہیں ان کا عمل دنیا میں تو وہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ پہلے سے ہی موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا تو قرآن کا وجود ہی اس وقت ہوا جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور ہر آیت کا وجود اس وقت ہوا جب ضرورت پیدا ہوئی، جب ضرورت پیش آئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا منصوبہ ہے، اللہ کا علم ہے۔ یہ قرآن پہلے سے ہی اللہ کے علم میں تھا کہ ہم اس طرح انسانوں کو پیدا کریں گے اور اس طرح رسولوں کو پیدا کریں گے اور پھر آخری رسول پیدا کریں گے اور اس آخری رسول پر اپنا قرآن اتاریں گے اور اس قرآن میں یہ باتیں ہوں گی، وہ ترتیب ہوگی۔ اللہ کے منصوبے میں تو سب کچھ پہلے سے تھا۔ اس اللہ کے منصوبے کو عملی شروعات جو دنیا کے اندر ہوئی وہ لیلۃ القدر سے اس پر عمل درآمد شروع ہوا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا انتخاب کیا، اور وہ جو سب سے پہلے وہی اتری غار حرا میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، 5 آیتیں جو اتری ہیں وہ اسی لیلۃ القدر میں، اور یہ اللہ کے منصوبے کا دنیا کے اندر عملی طور پر شروع کرنا اور عملی طور پر اس کا اظہار ہے۔ تو کتنی نسبت کی رات ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لیے اس دنیا کو پیدا کیا، جس کی وجہ سے انسانوں کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عملی منصوبے کے اظہار کے لیے شروعات کے لیے جس رات کا انتخاب کیا وہ رات ہے لیلۃ القدر۔ انسان کسی اہم چیز کو شروع کرتا ہے تو اس کے لیے وقت بھی بہت خاص رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو اپنے اس منصوبے کی شروعات کا گویا عمل درآمد شروع ہوا، اس رات کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور جو جیسا کہ بار بار کہا گیا کہ زیادہ غالب گمان یہی ہے کہ وہ لیلۃ القدر رمضان کے اخیر طاق اشروں میں، اور بہت سے لوگوں کی رائے کہ وہ 27ویں اشرے میں 27ویں رات ہے۔ بہرحال ہمیں خالی ایک رات پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، پورا رمضان اور کم سے کم اخیر اشرا، اور وہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 5 راتوں میں تو اہتمام کرنا ہی چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان میں اس رات کے باوجود، یعنی اس اتنی عظمت والی رات میں بھی کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی،
حالانکہ اللہ کی طرف سے عام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہوگا کہ شراب والا ہے اور اسی طریقے سے وہ شراب کا پینے والا، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، کینہ، اس کی بھی ہلکی پھلکی تشریح آ جائے گی کسی وقت میں۔ تو جو خلاصے کے طور پر بات ہوئی وہ یہ کہ جس طریقے سے کسانوں کے لیے ایک سیزن ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اسی وقت میں وہ بیج بوتے ہیں تو پیداوار اچھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ بھی گویا نیکیوں کا سیزن ہے، اور اس میں اگر ہم نیکیوں کو کرنا شروع کریں گے تو نیکیوں میں اضافہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت میں پوشیدہ رکھا تاکہ ہر طرح کے لوگ ہیں وہ کم سے کم کچھ تجسس کر لیں، ایسا نہ ہو کہ رات چھوٹ جائے تو وہ دل پکڑ کے کہ اب ہم کیا کریں، انہیں کم سے کم کئی راتیں ہیں، کئی چانس مل جائیں۔ ایک شبہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب رات کا ذکر آتا ہے اور یہ تو قرآن مکہ میں نازل ہوا، اور جب مکہ میں رات ہوتی ہے تو بہت سی دنیا میں ایسی جگہ ہیں جہاں پر دن ہوتا ہے، تو پھر یہ رات میں لیلۃ القدر ہے تو وہ لوگ کیا کریں گے جہاں اس وقت دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہ جو فضیلت اور جو سب کچھ اتر رہا ہے، یا وہ رات بابرکت ہے تو مکہ کے اعتبار سے یا کسی دنیا میں اور کسی اعتبار سے، مکہ میں رات ہے تو کہیں دن ہے، اور مکہ میں دن ہے تو کہیں رات ہے، تو بیچارے وہ کیا کریں۔ اس کے دو جواب علماء نے دیے، ایک تو یہ کہ اللہ کے طاقت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے لیے کوئی رات شب قدر کو بنا دے۔ مثال کے طور پر ایک دن کا فرق ہے سعودیہ اور انڈیا میں، ہے کہ نہیں فرق ہے؟ بھئی یہاں جس دن 27 ہوگی وہاں 28 ہو چکی ہوگی، اب وہاں کی تاریخ دیکھی جائے یا یہاں کی تاریخ دیکھی جائے، تو اب آدمی دل اپنا پکڑ کے کہ یار ہم وہاں کا اعتبار کریں، تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں، وہاں کے اعتبار سے وہ تاریخ ہے، یہاں کے اعتبار سے یہ تاریخ ہے، وہاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں، برکت کا نزول، برکت کا اضافہ، نیکیوں کا وہ بھی اللہ کی طاقت اور قدرت میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لیے شب قدر بنا دی، ہمارے لیے جو رات آئے گی ہمارے، اصل تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بندہ کتنی جستجو اور کتنی جد و جہد کر رہا ہے۔ اور ایک جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ عربی میں لیل بول کر کے، رات بول کر کے پورے 24 گھنٹے پورا دن مراد لیتے، لہذا اگر مکہ میں جو تاریخ ہے اس اعتبار سے گویا دنیا میں جہاں جہاں جو دن 27ویں ہوگی یا جو دن یہ طاق راتیں کی ہوگی، ان کی جو پہلی والی رات ہے وہ گویا شب قدر کے چانسز زیادہ ہیں، تو آپ چاہے اس طرح کر لیں۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ اتنی زیادہ باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے علم کے اعتبار سے اس کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ فرض کر لیجئے کہ ایک بندہ کسی جگہ رہتا ہو، اس کے بعد گھڑی کا کوئی اس طرح کا نظام نہ ہو، یا گھڑی اس کی خراب ہو گئی ہو، اور وہ زندگی بھر سحری کے وقت کے بجائے دیر میں سحری کر لیتا ہو، اور افطار میں 1-2 منٹ پہلے افطار کر لیتا ہو، اور پوری زندگی اس کی بیچارہ سمپل آدمی تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، زیادہ ادھر ادھر آنا جانا نہیں تھا، پوری زندگی اس طرح گزارتا رہا، تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کے ہاں وہ جائے گا تو اللہ کے ہاں کھاتے میں تو یہی لکھا جائے گا کہ یہ بندہ پوری زندگی بھر روزہ رکھتا رہا۔ حالانکہ ہم اگر ضابطے میں دیکھیں گے تو سارے روزے اس کے خراب ہو گئے، کیونکہ سحری بھی بعد میں کی، افطار بھی پہلے کر لیے، لیکن چونکہ اس کی نیت یہ تھی اور ظاہری اعتبار سے اس کے بعد کوئی اسباب اور وسائل نہیں تھے، اپنے ظن غالب کے اعتبار سے اس نے دیکھا کہ بھائی سحری کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، اس سے پہلے اس نے سحری کر لی، اور افطار کا وقت شروع ہو گیا ہے اس لیے اس نے افطار کر لیا، حالانکہ ابھی اس افطار کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، اور سحری کا وقت ختم ہوئے دیر ہو گئی تھی، لیکن اس کے گمان میں تو ایسا تھا، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیں گے۔ آپ نے ایک نماز پڑھی ناپاک کپڑے میں، اور ناپاک کپڑے میں نماز نہیں ہوتی، ہفتے بھر سردی کا زمانہ تھا، ہفتے بھر وہ جاکٹ آپ پہنے رہے، وہ جاکٹ ناپاک تھی، نماز نہیں ہوئی، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب آپ بتائیے جب آپ اللہ کے ہاں حضور میں پیش ہوں گے تو کیا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فرشتوں اس کو دیکھو اس نے 1 ہفتہ ناپاک جاکٹ پہن کے، ناپاک کپڑے پہن کے نماز پڑھی، 1 ہفتے کی نمازیں اس نے نہیں پڑھی؟ یہ سوال نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں ہوگا اس کی پوری نمازیں ہو گئیں، کیونکہ آپ کی نیت صحیح تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا کپڑا پاک ہے کہ ناپاک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل دیکھا جاتا ہے، دل اور نیت کیا ہے۔ اگر ہماری نیت اور دل صحیح ہے تو پھر ہمیں زیادہ یہ ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مکہ میں کون سی تاریخ ہے، انڈیا میں کون سی تاریخ ہے، اور کہاں رات ہے کہاں دن ہے، کچھ نہیں ہے۔
آپ اللہ کو منانے کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے دل کی طرف کے ساتھ آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر رات آپ کی شب قدر بنا دے گا۔ تو بہرحال ہمیں جو بھی دن رہ گئے ہیں اس میں شب قدر کی تلاش کرنا چاہیے، محتاجگی کے ساتھ، اللہ کے فضل کے تلاش کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق